کسی زمانے کی بات ہے جب ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک محل تھا اور اس محل میں رہتا تھا ایک تنہا سا شہزادہ، بل ہوبرمین۔ نہ کوئی اس کا رشتہ دار تھا نہ کوئی اپنا، لیکن اس کی سلطنت والے لوگ اور گاؤں کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ شہزادہ بل ایک دلکش لیکن نہایت ہی منفرد شخصیت کا مالک تھا۔ خاموشی اس کا لباس تھی اور تنہائی اس کی دوست۔ مگر ایک بات تھی جو اس شہزادے کو سب سے الگ کرتی تھی۔ رات کے وقت چاہے آسمان ٹوٹ پڑتا یا کچھ بھی ہو جاتا، شہزادہ بل کبھی اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ لوگوں نے کئی دفعہ اس پراسرار انداز کو محسوس کیا، کچھ تو ڈر بھی گئے، لیکن اس راز کا سچ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اسی گاؤں کی ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی تھی ایک بہت ہی حسین لڑکی، سوزین۔ وہ صرف حسین نہیں تھی بلکہ اس کا دل بھی صاف تھا، ادب اور لحاظ کا ایک جیتا جاگتا جیسے مثال ہو۔ لیکن قسمت نے اس کے لیے آسان راستے نہیں چنے۔ اس کی ماں بیمار تھی اور باپ ایک نفرت سے بھرا ہوا شخص جو نہ کام کرتا تھا نہ سکون دیتا تھا۔ روز رات کو وہ گھر لوٹ کر گالیاں دیتا، چلاتا، اور اب تو ہاتھ بھی اٹھنے لگا تھا اس کا سوزن اور اس کی ماں پر۔ سوزن نے زندگی کا بوجھ پھلوں کے ٹھیلے پہ اٹھایا تھا۔ صبح سے شام تک وہ پھل بیچتی، صرف ماں کی دوا اور گھر کی روٹی کے لیے۔ ایک دن قسمت نے دستک دی۔ وہ پھل شہزادے کے محل تک پہنچ گئے۔ شہزادے بل نے جیسے ہی وہ پھل چکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ پھل کہاں سے لائے گئے ہیں؟ پورے گاؤں میں کبھی اتنے صاف اور میٹھے پھل نہیں چکھے، اس نے کہا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ پھل ایک غریب لڑکی سوزن کے ہیں، وہ فوراً اس سے ملنے چلا گیا، اور جب اس نے سوزن کو دیکھا، وقت رک گیا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے شہزادے بل نے پورے گاؤں میں اپنا اور سوزن کا نکاح کا اعلان کر دیا۔ لوگ حیران ششدار، کیونکہ بل جیسا تنہا اور خود میں کھویا ہوا شہزادہ ایک لڑکی کے لیے اتنا بدل گیا۔ شہزادے نے صرف سوزن سے نکاح نہیں کیا، اس کی ماں کا علاج بھی کروا دیا، اس کے گھر کے اندھیروں میں روشنی بھر دی۔ سوزن، جسے زندگی صرف ٹھکراتی تھی، اب اسے ایک ایسا ہم سفر مل گیا جس کا ہر پل، ہر بات اس کی خوشی کے لیے تھی۔ وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو سوزن کے ذہن سے کبھی نہیں جاتی تھی، ایک راز۔ شہزادے بل رات کے وقت کبھی بھی محل سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ محل کے ہر کونے میں سکون تھا، لیکن سوزن کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ 3 سال تک شہزادہ بل نے اسے ہر خوشی دی، ہر خواب کو حقیقت بنایا، لیکن ہر رات وہ ایک ہی چیز سے کتراتا رہا، محل سے باہر جانا۔ ایک رات جب چاند نکلا ہوا تھا، محل کے شیشے چھپ کر روشنی گرا رہے تھے، سوزن نے آج فیصلہ کر لیا۔ اس نے شہزادے بل کو دیکھا، آنکھوں میں تجسس اور ایک سوال کیا،
آپ میری ہر خوشی کا سبب بنے، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں بتایا کہ آخر ہر رات آپ محل سے کیوں نہیں نکلتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے لیکن میں اس راز سے اب بھی بے خبر ہوں۔ شہزادے بل کا چہرہ پہلے تھوڑا اداس ہوا، پھر اس نے دھیمے لیکن ٹھنڈے لہجے میں کہا، سوزین، اس راز سے دور رہنا بہتر ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی تو تم پچھتاؤ گی۔ سوزین نے آنکھیں نیچے کیں، لیکن اس کا تجسس آج اس کے صبر سے جیت گیا تھا۔ اس رات، اس چاندنی رات میں سوزین نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج مجھے سچ جاننا ہے اور دیکھنا ہے۔ شہزادے بل نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک ٹھنڈا گہرا سا درد۔ شہزادے بل نے کہا، اگر میں باہر گیا تو نقصان تمہارا ہوگا، میرا نہیں۔ سوزین نے تھوڑا ہنس کے کہا، ارے کیوں؟ آپ تو سب کچھ دے چکے ہیں، اب بس اتنی سی بات؟ شہزادے بل نے آنکھیں بند کیں اور پھر اپنی شریک حیات کے لیے ایک قربانی دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم پر شہزادے بل کے ہونٹ صرف ایک ہی لفظ بولتے رہے، سوچ لو، سوچ لو۔ جب وہ لوگ محل کے ایک پرانے دروازے تک پہنچے، شہزادہ بل پھر رکا اور بولا، سوچ لو سوزین، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ سوزین نے غصے سے کہا، ہاں سوچ لیا، مجھے پچھتاوا بھی ہو تو چلے گا، لیکن آج آپ کی یہ گندی عادت میں ختم کروا کے رہوں گی۔ شہزادے بل نے ایک ہلکا سا ٹوٹے ہوئے انسان جیسا مسکرایا اور بولا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر دروازہ کھل گیا۔ اندھیرا گھیرتا جا رہا تھا، لیکن سوزین کا دل ابھی بھی روشن تھا، صرف اس راز کو جاننے کے لیے۔ مگر پھر جب شہزادے نے پہلا قدم اس حویلی سے باہر رکھا، سب کچھ بدل گیا۔ وہ کوئی انسان نہیں رہا، اس کا جسم دھیرے دھیرے ایک سیاہ خطرناک سائے میں بدلنے لگا۔ وہ سایہ اتنا بڑا کہ جیسے کوئی پرانی نفرت سالوں بعد زمین پر واپس لوٹ آئی ہو۔ سوزن کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سایہ اس کے سامنے تھا، اس کی آنکھیں اب بھی اسی طرح چمک رہی تھیں، لیکن ان میں پیار نہیں، صرف ایک دردناک اندھیرا تھا۔ سائے سے ایک گھٹن بھری بو آ رہی تھی، جیسے سڑی ہوئی لاشوں کا درد ہوا میں گھل گیا ہو۔ سوزن نے آنکھوں سے دیکھا، مگر اس کا دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ میرا شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ سایہ یا شہزادہ اندھیروں کی طرف مڑ گیا۔ ہر قدم پر وہ زیادہ گہرا ہوتا گیا، زیادہ انجانا، زیادہ بھیانک۔ اور جیسے ہی وہ اندھیرے میں گھسا، وہ اس میں سما گیا، جیسے رات نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہو اور شہزادے کو نگل لیا ہو۔ سوزن زمین پر گر گئی۔ اس کی روح جیسے جسم سے الگ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ رہا تھا اور اس کے کانوں میں گونج رہی تھی شہزادے بل کی وہ آخری بات، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اور سوزن چیخ مار کر رو پڑی،
میری ضد نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. میں نے اپنا پیار ہمیشہ کے لیے کھو دیا. سوزین نے اپنا پیار کھو دیا.